بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید، یفعل ما یشاء، جو چاہے کرے، جب چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، جہاں چاہے کرے، اور جو کچھ وہ کرے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ اپنے کیے پر کسی کے سامنے جواب دہ بھی نہیں ہے۔ پوری کائنات اس اکیلے کے سامنے جواب دہ ہے، وہ اکیلا کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ اس اللہ نے مجھ سے اور آپ سے، اس کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں سے 3 سوال کیے قرآن مجید میں۔ ان سوالوں کو سننا ہے اور ان کا جواب بھی ہم نے دینا ہے، ڈھونڈنا ہے۔ سوال کیا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم خود بخود بن گئے ہو؟ ام هم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود بنا لیا؟ تیسرا سوال ہے ام خلقوا السماوات والارض، یہ کائنات کا نظام، آسمان اور زمین کا کیا تم نے بنایا ہے؟ یہ اللہ نے سوال کیا ہر انسان سے۔ اور یہ سوال کیوں کیا ہے؟ کہ اگر تم اپنے آپ بن گئے ہو، خود بخود بن گئے ہو، تم جانو تمہارا کام جانے، جو مرضی کرو، میں تم سے نہیں پوچھوں گا۔ اور اگر تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، جب بھی تم میرے سامنے جواب دے نہیں ہو، تم جانو تمہاری مرضی۔ اگر تم خود بن گئے ہو یا خود اپنے آپ کو بنایا ہے، یہ نظام تم نے بنایا ہے، تو پھر تمہاری مرضی ہے۔ دل چاہے شراب کو حلال کہہ دو، دل چاہے دودھ کو حرام کہہ دو، دل چاہے اللہ کو چھوڑ دو اور شجاع بعد وہاں جا کر ایک قبر کے گرد طواف کرنا شروع کر دو، بیت اللہ کو چھوڑ کر یہاں تلبیہ پڑھنا شروع کر دو، جو تمہارا جی چاہے کرو، پھر میں نہیں پوچھوں گا۔ اور اگر میں نے بنایا ہے تو پھر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا کہ کیسے گزارنی ہے، پھر نظام بھی میرا چلے گا۔ اب اس سوال کے جواب ڈھونڈنا ہے ہمیں، کیا ہم اپنے آپ بن گئے ہیں یا ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ میری کیا مجال ہے؟ آپ کی کیا مجال ہے؟ میں ایک تن کا نہیں بنا سکتا، ایک تن کا درخت کیسے بناؤں گا؟ ایک پتا نہیں مجھ سے بنتا، پورا درخت جو کہ بنا دے، نہیں بنا سکتا۔ ایک قطرہ پانی کا میں نہیں بنا سکتا، میں دریا اور سمندر کیسے چلاؤں گا؟ ایک ذرہ نہیں بنا سکتا، پہاڑ کیسے بناؤں گا؟ میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ کون ہے بنانے والا؟ جس کتاب میں اللہ نے یہ سوال کیا ہے قرآن مجید، اس کا جواب بھی ہم نے وہیں سے ڈھونڈا اور مل گیا۔ کس نے بنایا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، تو بتایا گیا جس نے بنایا ہے اس کا ذاتی نام اللہ ہے، صفاتی نام بے شمار ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے بنایا ہے، اور اس نے اپنا تعارف کرایا، مختلف مقامات پر مختلف انداز میں تعارف کرایا۔
آیت الکرسی میں بھی اس کا تعارف ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ وہ اللہ ہے، اپنا تعارف کرایا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، الحی القیوم، اس پوری کائنات کو اس نے قائم رکھا ہوا، اس نظام کو، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور جو کچھ بھی ہے آسمان و زمین میں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ کا جاننے والا ہے، اس کی کرسی بڑی وسیع ہے، آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی، ولا یئودہ حفظہما، وہی خود ان کی نگہبانی اور نگرانی بھی کر رہا ہے، تھکتا نہیں ہے، لا یئودہ حفظہما، العلی بلند و بالا ہے، العظیم بڑی عظمت والا ہے، اور دوسرے مقام پر تعارف کرایا، 24واں پارہ ہے، اللہ الذی جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمین۔ اب اس میں بتا دیا کہ کون ہے بنانے والا، کون ہے پیدا کرنے والا، خود تو نہیں بنے، پھر کس نے بنایا ہے؟ اللہ الذی، وہ اللہ ہے، جعل لکم الارض قرارا، زمین کو تمہارے لیے آرام گاہ بنایا، والسماء بناء، آسمان کی چھت، وصورکم، تمہاری صورتیں بنائی، اور ایسے نہیں چھوڑ دیا، فاحسن صورکم، تمہاری صورتوں کو احسن بنایا، ورزقکم من الطیبات، کھانے کے لیے پاکیزہ رزق مہیا کیا، وہ ہے خالقکم، وہ ہے رازقکم، رزق دینے والا، پیدا کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یطعمنی ویسقین اذا مرضت فیشفین، وہ اللہ ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے، اضحک و ابکا، امات و احیا، جلاتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے، اور صورتیں بنائی، فرمایا صورکم فاحسن صورکم، صورتوں کو احسن بنایا، بلکہ 4 قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے اچھی تصویر دی ہے، اچھی تقویم دی ہے۔ یہ اچھی تقویم کیا ہوتی ہے؟ جس چیز کی جہاں ضرورت تھی اس کو وہی لگایا، ضرورت تھی آنکھیں سامنے ہوں، پیچھے نہیں لگائی کہ سر کو گھما کے دیکھے، سامنے رکھا، منہ سامنے رکھا، لقمہ توڑے اور کھاتا چلا جائے، اوپر نہیں لگا دیا، کان شیڈو پہ رکھ دیا، نہاتے ہوئے پانی نہ چلا جائے۔ کیا شاہکار ہے اس قدرت کا یہ انسان، اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ فرماتے ہیں میری ذات کو سمجھنا ہو اپنے آپ پہ غور کر لے، سر سے پاؤں تک میں نے کیسے بنایا ہے، فاحسن صورکم، تمہاری تصویر احسن بنائی ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ تمہاری تصویر اگر احسن ہے تو تمہاری تقریر بھی احسن ہونی چاہیے، ایسی تقریر جس سے کسی کا دل نہ دکھے، احسن تقریر۔ اور پھر لڑائی اچھی نہیں ہوتی،
لیکن قرآن کہتا ہے لڑائی لڑنی تو اچھی لڑا کرو، جادلہم باللتی ہی احسن، مجادلہ بھی احسن، اور دفاع ادفع باللتی ہی احسن، تمہارا دفاع بھی احسن ہو۔ اور اللہ کو جو عمل پسند ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ مجھے عمل بھی احسن پسند ہے، اکثر نہیں کہا۔ ہمارے یہاں سے جھگڑے ہوتے ہیں، 20 ہیں یا 8 ہیں، 17 رکعتیں یا 7 ہیں۔ احسن عمل اللہ کو پسند ہے، اکثر کی بات نہیں کی۔ اور احسن عمل کون سا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، وہ احسن عمل ہے۔ جس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہو وہ احسن ہے۔ اور اللہ نے ہمیں پیغمبر دیا، نبی دیا، تو نبی بھی احسن۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ، جناب حسان کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ پیغمبر بھی احسن، تقریر بھی احسن، تصویر بھی احسن، اور عمل بھی اللہ کو احسن پسند ہے۔ یہ ہے صورکم فاحسن صورکم، تمہاری تصویروں کو اس نے بڑا حسین بنایا، احسن طریقے سے بنایا۔ اور کہاں بنایا؟ میں حیران ہوتا ہوں، آج بے جان بغیر روح کے تصویر بنتی ہے۔ تصویر بنانے والا تصویر بناتا ہے، مصور، تو کیا کہتا ہے؟ میری چند شرائط ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اندھیرے میں تصویر مجھ سے نہیں بنے گی، فلڈ لائٹ ہو، دن کا اجالا ہو جب بناؤں گا۔ اور دوسری شرط، میری تصویر میں روح نہیں ہوگی۔ تیسری شرط، میری تصویر کو پانی نہ لگے، خراب ہو جائے گی۔ چوتھی، میری تصویر کو مٹی نہ لگے، مٹی لگ گئی جب بھی خراب ہو جائے گی۔ اب دیکھیں اس مصور کو، اس نے کیسے تصویر بنائی اور کہاں بنائی ہے؟ کوئی فلڈ لائٹ نہیں ہے، کوئی اجالا نہیں ہے، فی ظلمات ثلاث، بالکل اگینسٹ اس مصور کے۔ وہ تصویریں بناتا ہے اندھیروں میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہے، رحم مادر کا اندھیرا ہے، اس جھلی کا اندھیرا ہے، 3 اندھیروں میں وہ تصویر بنا رہا ہے۔ اور یہ کہتا کہ مٹی نہ لگے، اس مالک نے بنائی مٹی سے۔ یہ کہتا پانی نہ لگ جائے، اس نے بنائی پانی سے۔ یہ کہتا کہ روح نہیں پھونک سکتا، اس مالک نے روح پھونکی، نفخت فیہ من روحی، روح بھی میں نے پھونک دی۔ اور کیسے بنایا؟ قرآن مجید کا پڑھنا شروع کر دو، مختلف مقامات ہیں، 18ویں 12ویں بھی تذکرہ ہے، اور سورہ حج میں بھی ہے انسان کی تخلیق کا ذکر۔ میں موضوع کچھ اور سوچ کے آیا تھا بیان کرنے کے لیے، لیکن سچی بات ہے دل بڑا ملول ہے۔ میں نے ویڈیو دیکھی ہے جو شجاع آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کے قریب ہی اللہ کے گھر کو چھوڑ کر بیت اللہ کے تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ یہیں قبر کا طواف کر لیں اور لبیک اللہم لبیک شروع کر دیں، اور مسلسل یہ ہو رہا ہے، 7 چکر لگائے جا رہے ہیں، پورے وہ تقاضے جو بیت اللہ کے ہیں یہاں پورے کیے جا رہے ہیں۔ آج کے اخبارات پڑھے ہو، میڈیا پہ یہ باتیں آ رہی ہیں۔ ایسے لوگوں کو سخت ترین سزا دینی چاہیے، ہمارا مطالبہ ہے۔ یہ توہین کیا ہوتی ہے اللہ رسول کی؟ یہ 95C کس لیے بنایا ہے؟ اللہ رسول کے احکامات کا مذاق بھی توہین رسالت میں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہ پھر اللہ کی توحید ہی بیان کی جائے، اس کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ ابھی لوگوں کے ذہنوں میں جو لوگ قبروں میں جا چکے ہیں ان کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، نہیں نکلتا۔ وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، سب پتہ ہے۔ خدا را قرآن پاک کو پڑھیں، آئیں اس طرف،
قرآن مجید کہتا ہے عالم اور جاہل برابر نہیں، مان لیتے ہیں. ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور سایہ برابر نہیں، مان لیتے ہیں. رات اور دن برابر نہیں، مان لیتے ہیں. جب یہ بات آتی ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں، پھر نہیں مانتے. اسی آیت میں یہ 4 چیزیں ہیں، 3 مانتے ہیں، 1 کو نہیں مانتے. اس اللہ کو پہچانے جو ہمارا مصور ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا رازق ہے. اپنی مرضی سے نہیں آئے ہم. آئیے سورہ حج، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. یہ بہت لمبی آیت ہے. اللہ نے ایک مسئلہ سمجھاتے ہوئے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اہل مکہ کا یہ اعتراض تھا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. جب مر کے مٹی ہو گئے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ کون ہے دوبارہ زندہ کرے؟ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. یہ ان کا سوال تھا قریش کا. بلکہ ایک بدبخت سورہ یاسین میں ذکر ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے آیا، اپنی ہتھیلی کے اوپر ایک بوسیدہ ہڈی رکھی ہوئی ہے، اس کو مسل کر پھونک مار کے اڑا دیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره. جواب دیا جس نے پہلے بنا لیا تھا دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں اس کے لیے. یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر اس بات میں شک ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے جی اٹھیں گے، ذرا پیچھے چلے جائیں. فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة. اپنے آپ پہ غور کر لیں، جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، کسی کو پتہ نہیں کہ انسان نامی جنس میں ہوتی ہے، میں نیست سے ہست میں لایا، عدم سے وجود میں لایا. اور کیسے؟ من تراب، پہلے مٹی، اس مٹی کو شکل دی پانی کی، ثم من نطفہ، پھر علقہ جمع ہوا خون، پھر مضغۃ مخلقۃ بغیر مخلقہ، ہڈیاں ہیں، بوٹیاں ہیں، ڈھانچہ تیار ہو رہا ہے. فَكَسَرْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس کو ہم نے گوشت اور گوشت پہنا دیا. پھر آیا دنیا پہ باہر، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، بچے تھے، کچھ عرصے کے بعد لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، اس عمر کو پہنچے جس عمر میں انسان یہ کرتا ہے. یہ میری طرف دیکھیں گے سمجھ آئے گا. یہ ہے اشدکم والی عمر، جوانی والی، جب مونچھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے. اور یہ زیادہ دن نہیں. ثم لتکونوا شیوخا، پھر بڑھاپے کو چلے گئے. اور بعض یتوفی من قبل، بڑھاپے میں نہیں گئے، پہلے ہی فوت ہو گئے. اور بعض الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، اس عمر تک پہنچے جسے ارذل عمر کہا گیا ہے کہ جس عمر میں تھوڑی دیر پہلے کسی بات کا پتہ تھا اب نہیں ہے. پہچان ختم. کیا کہتا تھا؟ میرے دانت بڑے مضبوط ہیں، کچا چبا کے کھا جاؤں. دور سے دیکھ کر پہچان لیتا ہوں دوست ہے یہ دشمن کون ہے آنے والا ہے. دور سے بات سن لیتا ہوں، میرے خلاف کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں سن لیتا ہوں، سب پہچان لیتا. اب پوزیشن کیا ہے؟ یہ بوڑھا بابا بیٹھا ہوا ہے، اس کو اپنی اولاد آ کے سلام کہتی ہے،
اپنا دوتا پوتا ہے، بابا جی السلام علیکم، اس کو پتہ نہیں مجھے کسی نے سلام کیا یا نہیں کیا. پھر وہ اونچی آواز سے کہتا ہے، کان کے قریب ہو کر السلام علیکم. اب اس نے کچھ سنا ہے، کہتا وعلیکم السلام. بیٹے میں نے پہچانا نہیں ہے، یہ پہچان کہاں چلی گئی؟ تعارف کراتا ہے، میں آپ کا نواسا ہوں، آپ کا پوتا ہوں، فلاں نام ہے. اچھا بیٹے کیا کہنا ہے؟ بابا جی میں بازار گیا تھا، میرے دل میں آیا کہ آپ کے لیے کچھ گنڈیریاں لیتا چلوں. ایسے کریں گنڈیریاں چوس لیں. اب کیا کہتا ہے؟ بیٹے مذاق کرتا ہے میرے ساتھ، میرے تو دانت ہی نہیں ہیں، جو کچا چبا کے کھا جانے والا تھا دانت کہاں میرے؟ دور سے سننے والا دیکھنے والا، یہ ساری قوتیں کہاں چلی گئی؟ ابھی نہیں سمجھ آئی. اللہ نے ایک اور مثال دی اسی آیت میں، وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. انسان کی تخلیق کے بعد پھر مثال دی، وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، زمین بنجر، ویران، بیابان، اجاڑ. أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، یہ بڑھی. وَرَبَتْ أَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر قسم کے میوے، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے غلے اس زمین نے پیش کیے. یہ دو مثالیں دے کر 5 رزلٹ نکالے، 5 نتیجے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، ایک، أَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، 2، أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، 3، أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، 4، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. یہ 5 رزلٹ نکالے. اللہ کی ذات حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حق. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. اور صرف یہی نہیں، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے. أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، جو قبر میں چلے گا اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا. ابھی سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کس نے بنایا ہے. اب دوسرا بنانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، کیوں بنایا؟ بنانے والا بھی وہی ہے جو ہمیں مادر میں بنا رہا ہے. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں بناتا ہے. وہاں بھی اپنی مرضی کا دخل نہیں ہے. اگر کسی کی اپنی مرضی کا دخل ہوتا، اپنی مرضی سے ہم آئے ہوتے، تو کبھی کالی شکل لے کر کوئی نہ آتا. اگر اپنی مرضی سے آئے ہوتے کبھی ننگا کوئی نہ آتا، لباس پہن کے باہر آتا. اگر اپنی مرضی سے آئے ہوتے تو کبھی روتا ہوا کوئی نہ آتا، ہنستے ہوئے آتے. اور اگر اپنی مرضی سے آئے ہوتے تو لڑکی کبھی پیدا ہی نہ ہوتی. اور اگر اپنی مرضی سے آئے ہوتے کبھی کسی غریب کے گھر میں پیدا نہ ہوتا. پہلے تلاش کرتے کس گھر میں پیدا ہونا چاہیے. نہ آنے میں ہماری اپنی مرضی ہے، نہ جانے میں. اپنی مرضی سے آئے بھی نہیں اور اپنی مرضی سے جانا بھی نہیں. میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، اس پر مرضیوں سے اللہ کی چلے گی. میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کیا اختیارات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، فرمایا وجود میں نے بنا دیا، تم سنبھال کے دکھاؤ گے اس کو، سنبھال لو اس کو. 2 مقامات پر مضمون ایک ہے، چیلنج کیا. فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق
الْمِسَاقُ، اور سورہ واقعہ میں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب یہ روح یہاں حلقوم میں گلے میں پہنچی ہوئی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم سب اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے ہو، وہ چارپائی پہ تمہارے سامنے ہے، باپ ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، دوست ہے، انتم حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اپنی آنکھوں سے یہ منظر ملاحظہ کرتے ہو۔ مالک فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ منکم، میں بھی وہاں موجود ہوتا ہوں، ولکن لا تبصرون، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تمہارے بس میں ہے تو ہم اس کی روح نکال رہے ہیں، تم روک لو۔ یہ اس کو کہو تیرا اپنا جسم ہے نا، تیری اپنی مرضی ہے، بچا لے اس کو، یا تم سب مل کے بچا لو۔ اور دوسرے مقام پر فلولا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، حلقوم گلا، تراقی یہ ہانسلے کی ہڈی، جب یہاں جان پہنچ جاتی ہے، قیل من راق، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، صدا لگاتا ہے کوئی دم کرنے والا، دم کر کے بچا لو اس کو۔ من راق، کوئی تعویذ پلا دو، کوئی ایسی میڈیسن، کوئی ایسی دوائی، بچا لو اس کو۔ من راق وظن انہ الفراق، سب دوست بھی سمجھ چکے ہیں، یہ خود بھی سمجھ چکا ہے، الفراق، اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، سبھی بے بس ہیں، آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پھر جلدی کرو، اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دو، پنڈلی سے پنڈلی ملا دو، انگوٹھے باندھ دو، جلدی کرو۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج اس کی روانگی کا وقت آ گیا، اپنے رب سے ملاقات ہوگی، کسی کے بس میں نہیں ہے، بنانے والا بھی وہی ہے، اس کی مرضی سے آئے ہیں، اس کے حکم سے آئے ہیں، اور جانا بھی اسی کے حکم سے ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی اسی کے حکم کو ماننا ہے، جو احکام اس نے دیے ہیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے، بنایا کیوں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، میں نے جن و انس کو اس لیے بنایا ہے کہ صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، لیکن بڑا عجیب کھیل ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں کہاں ہم گئے۔ حالی کیا کہتے ہیں، حالی مرحوم نے رونا رویا تھا کہ ہمارا فتویٰ مسلمانوں کا دوسروں کے لیے ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہماری صفوں میں کیا ہو رہا ہے۔ حالی کی بات کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، یہ غیر کے لیے فتویٰ، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل ان کی آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ ہم جو مرضی کریں، ہم تو موحد، ہم مشرک نہیں ہیں، یہ فتویٰ دوسروں کے لیے ہے۔ یہاں کیا پوزیشن بن چکی ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا، اب اسی بات کو ہم لے رہے ہیں صرف کہ طواف ہوا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے اور
اس اللہ کو چھوڑ کر جن کو ہم بلاتے ہیں، قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہتے ہیں یہ آیت بتوں کی ہے۔ مالک نے کہا یہ بت نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کر جن کو بلاتے ہیں عباد، عبد کی جمع عباد، بندے ہیں، امثالکم تم جیسے ہیں۔ مجھے چھوڑا ہے، جاؤ پھر دھکے کھاؤ۔ اللہ کو بھی چھوڑے گے تو پھر در در یہ رزلٹ ہے، یہ نتیجہ ہے۔ کبھی کہیں ایک پر تسلی نہیں ہوگی، سیالکوٹ سے چلیں گے اور جائیں گے سبھی سرور تک، راستے میں پتہ نہیں کتنے ہیں، اور ان کو بلاتے چلے جائیں گے، سب کے سامنے اپنی اپنی ضروریات کو پیش کریں گے کہ اللہ کو چھوڑا ہے، در در کے دھکے ہیں۔ آئیے اس اکیلے کے سامنے ہم جھکنے والے بن جائیں، اسی کو بلانے والے بن جائیں، اور انبیاء کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کریں کہ دیکھیں اپنی تمام تر ضروریات میں انبیاء علیہ السلام نے کس کو بلایا اور کیسے بلایا ہے، اس طریقے کو اپنائیں۔ اور ان کو جن کا اپنے جسم پر بھی کنٹرول نہیں، اور اگر زندہ ہے اپنی نیند پر بھی کنٹرول نہیں، بھوک اور پیاس لگ جائے اس میں بھی کنٹرول نہیں، اور اگر قضا حاجت کے لیے جانا ہو جب بھی کنٹرول نہیں۔ اتنا بے بس ہے انسان، یار جلدی کرو میری جان نکل رہی، پیاس کے مارے پانی مجھے مہیا کیا جائے، کہ کنٹرول کر لے، تو جو کرنے والا ہے تیرے پاس بڑے اختیارات ہیں، ذرا پیاس کو بھوک کو کنٹرول کر لے، نہیں کر سکتا، اور کھا پی لیا، دوستوں میں بیٹھا ہے بھاگتا ہے، یار بیٹھ جا کیا ہوا، مجھے حاجت ہے، یار تو لوگوں کا حاجت روا ہے، اپنی حاجت کو کنٹرول کر لے ذرا، کہتا مجھ سے نہیں ہوتا، جا رہا ہے۔ دوست کہتے ہیں بیٹھ بھی، کہتا مجھے نیند آئی ہے، چھوڑو سب بات، اپنے جسم پر اپنے اعضاء پر کنٹرول نہیں، اپنے بالوں پر کنٹرول نہیں۔ کسی اللہ نے سمجھایا ہے نا، اے خالق کل، اے مالک کل، اے حاکم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، جب حکم کیا تب می برسا، یونس نے پکارا بار خدا، وہ بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر تیرا حکم تو ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا، تو جس کو ڈبونے پر آئے، اے اللہ تو جس کو ڈبونے پر آئے، پھر کس میں ہے طاقت پار کرے، مجبور رہا محبوب تیرا، کشتی میں کسر کو بٹھا نہ سکا، ہر دل کی تصرف ہے تیرا، ایمان بھی تیری ایک عطا، جس دل پہ تیری مہر ہوئی اسے کلمہ کوئی پڑھا نہ سکا، مخلوق ہے وہ، مجبور ہے وہ، محکوم ہے پر مختار نہیں، جو سکم اجل سے ضعف ضرر سے اپنی جان بچا نہ سکا۔ ارے قادر وہ نہیں ہے، قادر وہ نہیں ہے جس سے کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ میرے جسم پر بال ہے، جب تک یہ نہیں آئے ہوتے ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ نہیں آنے چاہیے، میں پپو رہ جاؤ سارے، لیکن یہ نہیں مانتے، یہ آگے رہتے ہیں۔ اچھا اگر ایک دو موچنے کے ساتھ اکھاڑ پھینکے گا، لیکن 4 اور نکلیں گے، 10 اور آ جائیں، مجبور ہی مانتا ہے چلے آگے ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں آگے ہیں تو یہ سفید نہیں ہونے چاہیے، یہ کالے ہی رہ جائے، لیکن یہ نہیں مانتے، میرے جسم پر میری مرضی ہے، نہیں مانتے، میں ان کو آرڈر دے دوں خبردار سفید نہیں ہونا، تو کون لگتا ہے ہم پر آرڈر چلانے والا؟ جس نے بنایا ہے، سائن بورڈ تیرا ہے، تیرے چہرے پر، تیرے جسم پر
آرڈر تیرا نہیں چلتا، اس مالک پہ چلتا ہے۔ اس نے سیاہ رکھا تو ہم سیاہ رہے، اب سفید کا آرڈر ہو گیا تو سفید ہو گئے، نکال لیں جتنے بھی نکال سکتے ہیں۔ پھر مجبوراً کیا کرتے ہیں، دکانیں تلاش کر رہے ہیں، وہ دکان کہاں ہے، کون سی دکان جہاں سے منہ کالا کروانا ہے، یہ خضاب والی کالی۔ اب تو ماشاءاللہ ترقی کا دور ہے، نمبر آ گیا ہے، تو کون سا نمبر لگاتا ہے، ویسے ان کو آرڈر دو، خبردار سفید نہیں ہونا، نہیں مانتا۔ قادر وہ نہیں ہے جس سے کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ تو میں کیسے کہہ دوں میرا اختیار ہے، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں، تو جس مالک نے بنایا ہے اختیار بھی اسی کا ہے، اور اس کائنات میں اگر رہنا ہے تو اسی کے حکم کے تابع زندگی بسر کرنی پڑے گی، اسی کے حکم کو مان کے چلنا پڑے گا۔ اور اس مالک کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ اس کائنات میں، یہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پورا نظام تمہارے لیے، اور تم جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند اور سورج ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے، اور تو بس یہ بات نہ کہنا، یہ بڑی مشکل ہے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ آئیے اس اکیلے کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، لبیک اللہم لبیک کہنا تو اسی کو کہنا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دنیا میں، نہ کوئی قبر، نہ کوئی حجر، نہ کوئی شجر، اسی کو کہنا اللہ ہم بار بار حاضر ہیں، اور اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لیا کرے۔ یہ بھی آپ تشریف لائے ہیں، یہ بھی حاضری ہے، اللہ کے گھر میں آنا، حی علی الصلاۃ، اس کا حکم ہو گیا، حی علی الفلاح، آئیے نماز کے لیے، آئیے فلاح کے لیے، آگے اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اپنے اول بیت وضع للناس، ہمیں بیت اللہ کی بھی حاضری نصیب فرمائے، وہاں جا کے ہم کہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اللہ کو بلانا ہے، اس کے لیے طریقہ قرآن مجید کو کھولے، اور کسی کتاب کو اگر نہ پڑھنا چاہے تو نہ پڑھے، تو قرآن پاک کو کھولے، سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ ہمارے باپ، ہماری ماں روحانی جناب آدم علیہ السلام، جناب حوا سلام اللہ علیہ، اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، نہ صرف یہ کہ قریب گئے اس کو کھا بھی لیا، کپڑے جسم کے اتر گئے، اہبطوا منہا جمیعا، اتار دیا زمین پر۔ آدم علیہ السلام سری لنکا میں ہیں، جناب حوا جدہ میں ہیں۔ پھر جب بعض حوالوں کے مطابق جب رحمت میں اکٹھے ہوئے تو کس کو بلایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اور اس طرح بلایا اللہ کو، اپنی غلطیوں کا، کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہی انداز اولاد کو بھی اپنانا ہے، اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، اللہ اگر تم نے معاف نہ کیا تو پھر ہم سے بڑھ کر خسارے والا کوئی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی باری آتی ہے، رب انی مغلوب فانتصر، لفظ رب کے ساتھ، ربنا کے ساتھ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، رب ہب لی من الصالحین، اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جناب زکریا علیہ السلام، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا یا زکریا۔ ابھی دعا ختم ہوئی، اولاد کے دعا مانگ رہے ہیں، اور چھپ کر کہ محلے والے سن لے، اس بوڑھے کو اس بڑھاپے میں
دعا کی، جواب بھی آ گیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ ولم نجعل له من قبل سمیا۔ یحییٰ بیٹا بھی اللہ نے دیا اور نام بھی خود منتخب کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ جنگل میں، ویرانے میں، مدین کے کنویں پر بیٹھے ہوئے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے روٹی چاہیے، تو کیا کہتے ہیں؟ کس سے مطالبہ کرتے ہیں؟ رب، لفظ رب کے ساتھ، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ بھوکا ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں تیرا، کوئی روٹی کا بندوبست کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو تو صحیح، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، انہوں نے روٹی مانگی، اللہ نے روٹی پکانے والی بھی ساتھ چھوڑی، جا روٹی بھی لے جاؤ، روٹی بھی لے جاؤ، آئیں ادعونی استجب لکم اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ لوگوں کے کاروبار ہوتے ہیں، کوئی 8 گھنٹے سروس ہے، کوئی 10 گھنٹے ہے، کوئی 12 گھنٹے ہے، مالک فرماتے ہیں میری 24 گھنٹے سروس ہے، لا تأخذوا سنۃ ولا نوم، میں انتظار میں ہوں کب میرے بندے میرے پاس آئیں، مجھ سے مانگیں اور میں دوں، آئیے مجھ سے مانگیے، میں سننے والا اور میں دینے والا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین اپنی توحید خالص کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے محفوظ فرمائے، صرف اپنی ذات کا محتاج بنائے، ہماری تمام ضروریات کو اپنی خاص رحمت سے پورا فرمائے، اپنی ذات کے علاوہ ہمیں کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ وقول قولی ھذا۔